رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ آگے رب العالمین نے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ تو مولا جو ایسا کرے کہ اپنا مال اس لیے خرچ کرے کہ اسے تیری رضا حاصل ہو جائے، تو مولا پھر تیری رضا کیسے اس کو ملے گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا دوسری بات یہ کہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اطمینان پہنچانے کے لیے جب وہ اپنا مال میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہوں۔ تو کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ تو آگے رب العالمین نے اس بات کا اشارہ فرمایا کہ کماثل حبۃ کماثل جنت بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین، رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے اگر کسی کا باغ بلندی پہ ہو تو فرمایا کہ جب اس پہ بارش برستی ہے تو بارش کے ذریعے سے اس کے پھل کے اندر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر بارش نہ برساؤں لیکن جب رات کو شبنم اس باغ پہ پڑتی ہے تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی میں اس کے باغ کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو، تمہارے اس کام کو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمارا مال خرچ کرنا کیا ہے؟ ہم خفیہ طور پہ بھی کریں، جا کر کسی کو اس کے گھر کے اندر بھی جا کر دے کر آئیں، جاتے ہوئے بھی ہم آسے پاسے دیکھ کر جائیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا بندہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر نہیں، فوٹو سیشن کی خاطر نہیں، بلکہ میری رضا کی خاطر چھپ چھپا کر ایسے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہیں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ میں پھر بھی تیرے اس عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب رب العالمین انسان کے ایسے عمل کو دیکھتا ہے تو پھر پروردگار اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو برکت کیسی ہوتی ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے کہ تم زمین کے اندر ایک دانہ کاشت کرتے ہو تو فرمایا کہ میں ایسی اس ایک دانے کے اندر برکت ڈالتا ہوں کہ اس ایک دانے پہ 7 پودے اگا دیتا ہوں۔ بظاہراً ایک دانہ تھا لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اس ایک دانے سے 7 پودے اگائے، اور پھر کیسا کرم کیا کہ جب ہماری فصل تیار ہونے پہ آئی تو رب العالمین نے اس ایک ایک پودے پہ ایک ایک بالین تیار کی، اور پھر رب نے فرمایا کہ ایک ایک بالین کے اندر میں نے تمہارے لیے ایک ایک 100 دانہ ڈال دیا۔ تو بظاہراً کیا تھا؟ ایک دانہ تھا، اللہ نے کرم کیا کہ ایک دانے کے بدلے رب نے ہمیں 700 دانے عطا فرما دیے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس ایک دانے کے بدلے 700 سے بھی بڑھا کر 1000 بھی کر دیتا ہوں، لیکن ہوگا کب؟ کہ جب ہم اپنا مال رب کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، رب کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کریں گے تو تب رب العالمین ہمارے اوپر یہ کرم اور فضل فرمائے گا۔ لیکن دیکھو کہ آج گزشتہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کہ یہ بات دیکھنے کو ملی تھی جو اس رمضان کے اندر نظر نہیں آئی، کہ کیا نظر آیا؟ پچھلے رمضان کے اندر کہ 2 صحابہ اہل محلہ
سروت صاحبان لوگ، صاحب حیثیت لوگوں نے کیا کیا کہ زیادہ نہیں تو اپنے پاس رہنے والے غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کیا، سحری افطاری کے لیے سامان لے کر دیا کہ اگر یہ ویسے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس ذریعے سے یہ روزہ رکھ لیں تاکہ میرے مال کی زکوٰۃ بھی نکل جائے، میرا مال پاک بھی ہو جائے اور اس کے روزے بھی ہو جائیں، تاکہ رب العالمین اس کے ذریعے سے میرے اوپر کرم فرما دے۔ لیکن اس رمضان کے اندر ایسا نظر نہیں آیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لو کہ ایک طرف رمضان مبارک کا عظمت والا مہینہ ہماری زندگی کے اندر شامل حال ہے، اور دوسری طرف جب ہم نے خرچ کرنے سے بریک لگائی، ہاتھ کو روکا، تو رب العالمین نے پھر موسمی حالات بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ تو دیکھو کہ آس پاس کی خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر اتنی ژالہ باری ہوئی کہ فصلیں تباہ ہو کر رہ گئی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم مال خرچ کرنا نہیں چاہتے یا اپنی زراعت کی عشر نکالنا نہیں چاہتے تو رب العالمین پھر اپنی حکمت عملی دکھاتا ہے، ہماری فصلوں کو کھڑے کھڑے وہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جو گھر کے اندر رکھا ہوتا ہے، جو جیب کے اندر ڈالا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے خرچ نہیں کرتے تو رب العالمین پھر اپنی حکمت عملی ایسی زہر فرماتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہیں ہمیں چور پڑ جاتے ہیں، ہماری جیب کا مال نکال کر لے جاتے ہیں، گھر کے اندر ایسی بیماری ڈالتا ہے کہ سارے کا سارا ہمارا مال اس بیماری کے نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم صدق کے دل سے اچھے ارادے کے ساتھ رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخاء شجر، فرمایا کہ سخاوت ایک درخت ہے۔ مال خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے والی عادت، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہاں ہے؟ فی الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ہے۔ تو فرمایا فمن کان سخیا اخذ بغصن منها، محبوب نے فرمایا کہ جو سخاوت کرتا ہے، مال لٹاتا ہے، تو فرمایا کہ حقیقت کے اندر وہ بندہ اس درخت کی، جو سخاوت کا درخت جنت کے اندر ہے، اس کی شاخ کو پکڑ لیتا۔ تو فرمایا کہ جب یہ اس کی شاخ کو پکڑتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ شاخ اس سخی بندے کے ہاتھ کو چھوڑتی نہیں۔ تو فرمایا کہ کب تک؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ پھر اس بندے کو وہ شاخ جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَشُوحَ شَجَرٌ فِي النَّارِ، محبوب نے فرمایا کہ بخیلی، کنجوسی، فرمایا کہ یہ بھی ایک درخت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اپنا مال خرچ نہیں کرتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ یوں سمجھ لو کہ اس بخیلی کے درخت کی ایک شاخ کو پکڑتا ہے، تو پھر وہ شاخ اس کے ہاتھ کے ساتھ ایسی چپک جاتی ہے کہ پھر اس کے ہاتھ کو وہ چھوڑتی نہیں، حتی یدخل النار، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہاں تک کہ وہ پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اب ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر جا کے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی طرف دیکھیں، غور کریں کہ ہمارا عمل کس طریقے کا ہے۔ کیا ہم مال خرچ کر کے سخاوت والے درخت کی شاخ کو پکڑا ہوا ہے، یا کنجوسی کر کے، بخیلی کر کے ہم نے بخیلی والے درخت کی شاخ کو پکڑا ہوا ہے؟ تو یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چل کر اپنے سفر کو طے کرنا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ ہم نے عالم برزخ کا سفر بھی طے کرنا ہے، پھر عالم برزخ سے عالم یوم قیامت کا سفر بھی طے کرنا ہے۔ ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں،
یہ اب ہماری مرضی ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والا۔ اگر اطاعت و فرما برداری والے راستے پہ چلیں گے تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اگر نافرمانی والے راستے پہ چلے تو سمجھ لو کہ ہمارا سفر پھر جہنم کی طرف جاری ہے۔ تو آخری آیت مبارکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، رب نے فرمایا کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو پسے پشت عیب نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اندر عیب ہے، میرے سامنے آ کر وہ عیب اس بندے نے نصیحت کے طور پہ مجھے نہیں بتایا، اگر ہم ظاہراً اس بندے کو بتائیں گے تو یہ نصیحت کہلائے گی، ثواب ملے گا۔ اگر پسے پشت باہر بیٹھ کر آپس کے اندر یہ بات کرنا کہ قاری صاحب کے اندر تو یہ عیب ہے، ان کے اندر تو یہ عمل ہے، ان کے اندر یہ عمل ہے، تو سامعین اس سے کیا ہوگا کہ تم میرے لیے غیبت کا سبب بنو گے، میری غیبت کرو گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں رب العالمین جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو دے دیتا۔ تو جہاں رب نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو پس پشت کسی کے عیب نکالتا، تو اگر آج ہمارے اندر یہ عادت ہے کسی کے عیب نکالتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اپنے لیے ہی ہلاکت کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ تو آگے رب العالمین نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، تو فرمایا کہ جس نے اپنا مال گن گن کر رکھا، روز کیلکولیٹ کرتا ہے، روز گنتا ہے کہ اب میرا مال کل 100 تھا، اب گنوں کے کتنا ہے، اس کے اندر اور ملاتا ہے وہ 150 بن جاتا ہے، دوسرے دن اور ملاتا ہے پھر گنتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے ایسے اپنا مال گن گن کر جمع کیا، خرچ نہ کیا، تو رب نے فرمایا کہ کیا وہ خیال کیا کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ خیال تو وہ یہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ مال اس کے ہاں ہمیشہ ہرگز نہیں رہے گا۔ کیا ہوگا؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی ہلاک کرنے والی آگ کے اندر ڈالوں گا۔ تو حدیث مبارکہ ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جو اپنا مال سنبھال کر رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، کہ وہ سونے کی شکل کے اندر، چاندی کی شکل کے اندر، روپے پیسے کی شکل کے اندر، تو فرمایا کہ رب العالمین میدان حشر کے اندر اس کے مال کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر گرم کرے گا، گرم کر کے پھر رب نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اس کے پہلو کو بھی داغا جائے گا، اس کی پشت کو بھی داغا جائے گا، اور پھر میدان حشر کے چکر بھی لگوائے جائیں گے، لوگوں کو دکھایا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ اے میدان حشر کے اندر آنے والے لوگوں دیکھو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا مال رب کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ اس کو سنبھال کر رکھا ہے، تو آج اس کی پیشانی بھی داغی جا رہی ہے، اس کے پہلو بھی داغے جا رہے ہیں، پشت کو بھی داغا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو اس کو سامنے سے دیکھے تو عبرت حاصل کرے، جو اس کو دائیں بائیں دیکھے تو عبرت حاصل کرے، جو اس کو پیچھے سے دیکھے تو وہ بھی عبرت حاصل کرے۔ تو قیاس کرو کہ جس نے اپنا مال خرچ کر کے گئے، رب کی رضا کے لیے لٹا کر گئے، اپنے مال کی خیرات صدقات زکات نکال کر گئے، تو رب العالمین پھر میدان حشر کے اندر انہیں بھی کھڑا کرے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا، تو رب العالمین سارے لوگوں کے سامنے پھر ان کا سر بھی فخر سے بلند فرمائے گا کہ ایک طرف تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی، اب اس طرف بھی دیکھو کہ جو خرچ کر کے آئے تو آج وہ کتنے انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔
تو ہمارا مال وہی ہوگا کہ جو ہم رب کی رضا کے لیے اس دنیا سے خرچ کر کے جائیں گے. جو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، جمع کر کے رکھ کر جائیں گے، اس سے فائدہ تو دوسرے اٹھائیں گے، لیکن قبر حشر کے اندر اس مال کا حساب ہم نے دینا. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.